الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد
عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج پھر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جامع مسجد فیضان رضا میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آپ جتنے بھی دوست احباب وقت نکال کر پہلے آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کا جمعہ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے سرکار غوث اعظم دستگیر۔ کیونکہ یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں شہنشاہ بغداد کے ماننے والے ان کا عرس مناتے ہیں، ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، اور شہنشاہ بغداد ایسی ہستی ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار غوث اعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان تو یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں اور ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، شہنشاہ بغداد رحمت اللہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام قدرت ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں دین کے خلاف سازشیں کرنے والے آتے رہتے ہیں اور دین کے خلاف باتیں کرنے والے آتے رہتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی آتے ہیں جو آ کر دین اسلام کی خدمت کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب شہنشاہ بغداد بھی ہیں کہ جنہوں نے دین کا اتنا کام کیا
اتنا کام کیا دین کا کہ ان کو لقب مل گیا محیی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ اندازہ لگائیں اس لقب سے، دین کو زندہ کرنے والے لقب مل گیا سرکار غوث اعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیوں ملا؟ دین کا کام ہی اتنا کیا تھا، اتنا کام کیا کہ دین کو زندہ کرنے والا لقب مل گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کی خطبے میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں ولیوں کے پاس جاتے ہو، کیوں درباروں پہ جاتے ہو، کیوں ان کی باتیں کرتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں یہاں پر تھوڑا بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، علماء فرماتے ہیں جسمانی طور پر بھی آپ سچوں کی زندگی میں ہر وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ 100 کام کاج ہوتے ہیں، کاروبار کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، سچا بندہ ہے، گھر کے کام ہے، کاروبار کرنا ہے، ہر وقت آپ جسمانی طور پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ سچوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، وہاں لکھا ہے ای کونوا علی مذہب الصادقین وسبیلہم۔ اللہ کا جو فرمان ہے اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے طریقے اور راستے پر ہو جاؤ، سچوں کے مذہب پر ہو جاؤ۔ اگر یہ تشریح ہو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر یہ تشریح ہو پھر تو مطلب یہ بنے گا کہ ایک بندہ مشرق میں اللہ کا ولی رہتا ہے اور مغرب میں رہنے والا اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق وہ مغرب میں رہ کر مشرق میں رہنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے لیکن اس کے دل میں شہنشاہ بغداد کی محبت ہے، شہنشاہ بغداد کی تعلیمات کو دل و جان سے وہ بندہ تسلیم کرتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، شہنشاہ بغداد سے پیار کرتا ہے۔ رہتا تو وہ لاہور میں ہے، زمانہ تو اس نے شہنشاہ بغداد کا نہیں پایا، لیکن قرآن یہ ہمیں اعلان فرما رہا ہے اگرچہ وہ لاہور میں رہ رہا ہے، سرکار کا غوث اعظم کا زمانہ نہیں پایا، پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، ان کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے وہ شہر لاہور میں رہ کر بھی ایسے ہی ہے جیسے بغداد میں 11ویں والے پیر کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے ہم داتا علی حجویری سے کیوں پیار کرتے ہیں، ہم شہنشاہ بغداد سے کیوں پیار کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے، قرآن میں دیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے طریقے پر ہو جاؤ، سچوں کے مذہب پر ہو جاؤ۔ یہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں، قرآن پہ عمل کر کے کرتے ہیں، شہنشاہ بغداد سے پیار کرتے ہیں، پھر بھی قرآن پہ عمل کرتے ہیں، خواجہ اجمیر سے کرتے ہیں، پھر بھی قرآن پر عمل کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب سے ہم پیار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے مخالف ہو جاؤ۔ شہنشاہ بغداد کے ساتھ ہونا ہے، داتا علی حجویری کے ساتھ ہونا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے حاضری لگائی ہے۔ گناہگار تو جاتے ہی ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی
शहनशाह बगदाद की बारगाह में हाजिर लगाते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत ने किस खूबसूरत अंदाज में हाजिर लगाई है। ताजदार बरेली इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। जब सरकार गौसे पाक की शानें देखी आला हजरत ने तो क्या कहा, वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम वाला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे डर से सक और सक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला फरमाते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने हाजिरी लगाई है शहनशाह बगदाद की बारगाह में। आइए मैं आपके सामने शहनशाह बगदाद की कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपका बचपन आपको सुनाना चाहता हूँ, जवानी सुनाना चाहता हूँ, बुजुर्गी सुनाना चाहता हूँ। बचपन से हम शुरू होते हैं। शहनशाह बगदाद का बचपन कितनी शानों वाला था। अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आने से पहले ही आपकी आमद के चर्चे हो गए। शहनशाह बगदाद के अभी दुनिया में नहीं आए। हजरत अबू बकर बिन हमवार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। अपने सहाब की मजलिस लगाकर बैठे हैं और अपने सहाब को ये तालीम दे रहे हैं, अल्लाह के वलियों की बातें सुना रहे हैं। बातें सुनाते सुनाते वो कहने लगे कि अनकरीब एक अजमी शख्स पैदा होगा, अनकरीब एक अजमी शख्स पैदा होगा और उसका अल्लाह की बारगाह में और लोगों के यहाँ बहुत ही बुलंद मर्तबा और मकाम होगा। फिर उन्होंने नाम भी बता दिया, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, रहने वाला बगदाद शरीफ का होगा। नाम अब्दुल कादिर होगा, रहने वाला बगदाद शरीफ का होगा। वो जब आएगा आकर फिर ये ऐलान करेगा, कादामी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, लोगों मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, मेरा ये जो कदम है अल्लाह के हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है। गौसे पाक अभी दुनिया में नहीं आए, अल्लाह के वली पहले ही खुशखबरियां सुना रहे हैं कि इन्होंने आना है। यहाँ तक के जब गौसे पाक की विलादत की रात थी, आपकी विलादत की रात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ शहनशाह बगदाद के घर में जलवा फरमा हुए और आपके वालिद मोहतरम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन सालिहुन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाह। आपके वालिद मोहतरम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालेह तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह तुम्हें बड़ा ही नेक बेटा अता फरमा रहा है और वो बेटा कोई आम बेटा नहीं है, वह हुआ वलीयुन, वो अल्लाह का वली होगा, वो अल्लाह का वली होगा। वह महबूबी व महबूबुल्लाह, ऐ अबू सालेह वो मेरा भी महबूब होगा, अल्लाह का भी महबूब होगा। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया होश पाक के वालिद साहब को, सरकार ने फरमाया, ऐ अबू सालेह याद रखो तुम्हें जो अल्लाह बेटा अता फरमा रहा है, अनकरीब उसकी वलियों में और ये जो वली है औलिया है इनमें ऐसी शान होगी, ऐसा उसका मकाम वलियों में होगा जो मकाम मेरे रब ने मुझे नबियों में अता फरमाया है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरह नबियों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्तबा और मकाम हासिल है, ऐसे ही वलियों में शहनशाह बगदाद को मर्तबा और मकाम हासिल है। ये बचपन है सरकार गौसे आजम का। बचपन से लेकर मैं आपको चल रहा हूँ। सरकार गौसे आजम की विलादत हुई 470 हिजरी में, यकम रमज़ान मुबारक था। अब हुआ क्या, रमज़ान का पहला दिन था, सरकार गौसे आजम ने सहरी से लेकर अफ्तारी तक माँ का दूध ही नहीं पिया। पैदाइशी वली थे शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला हो, और लोगों में ये बात मशहूर हो गई
کہ یہ بچہ سحری سے لے کے افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ مشہور ہو گئی بات۔ جب اگلا سال آیا، موسم ذرا آبر آلود تھا، لوگ پریشان تھے کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ غوث پاک کی والدہ کے پاس آ گئے اور آ کر پوچھنے لگے، اماں جان بتائیں ذرا، آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ آپ کی والدہ نے بتایا، نہیں آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آج پہلا روزہ ہے۔ وہ کیا سمجھ گئے؟ آج پہلا روزہ ہے۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد۔ 5 سال کی عمر تھی شہنشاہ بغداد کی، جب بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے غیب سے آواز آتی، غیب سے آواز آتی، کھیل کود سے باز رہو عبد القادر، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ غوث پاک کہتے ہیں جب میں ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا مجھے کوئی نظر نہ آتا، میں گھر جاتا اور اپنی ماں کی آغوش محبت میں چھپ جایا کرتا۔ 5 سال کی عمر میں شہنشاہ بغداد کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اب قاری صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ بغداد نے اعوذ باللہ بھی سنا دی، بسم اللہ بھی سنا دی۔ مزے کی بات یہ ہے پہلا سپارہ بھی سنا دیا، دوسرا سپارہ بھی سنا دیا، تیسرا سپارہ بھی سنا دیا۔ شہنشاہ بغداد نے 5 نہیں 10 نہیں اپنے استاذ محترم کو پہلے ہی دن زبانی 18 کے 18 سپارے سنا دیے، 18 سپارے سنا دیے اور کہنے لگے استاد جی میری ماں کو اتنے ہی یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی میں پیٹ میں سنا کرتا تھا، مجھے زبانی یاد ہو چکی۔ یہ پیدائشی ولی ہے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال کی ابھی ان کی عمر تھی اور کہتے ہیں خود ہی فرماتے ہیں میں جب مدرسے جایا کرتا تھا تو میرے ارد گرد اللہ کے فرشتے چلا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں جب پہنچے، کہتے جب میں مدرسے پہنچتا تھا پھر کیا ہوتا تھا، فرشتے دوسرے طالب علموں سے کہتے تھے افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، اوے اللہ کا ولی آ گیا ہے اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد کا بچپن۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر ابھی چھوٹے ہی تھے، جنگل کی طرف چل پڑے، جنگل کی طرف چل پڑے اور جنگل میں ایک گائے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ گائے کے پیچھے پیچھے ایک بچہ چل رہا ہے۔ گائے نے جب مڑ کے دیکھا، گائے کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ گائے سرکار غوث اعظم سے کہتی ہے اے عبد القادر واپس چلے جا، تجھے رب نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے تو رب نے دین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ شہنشاہ بغداد کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں بھاگا ڈر گیا، پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں، اس گائے کے پیچھے کتنے ہی بچے چلے ہوں گے، لیکن اس گائے نے کسی بچے سے یہ بات نہیں کہی۔ اس گائے نے یہ بات کہی ہے تو شہنشاہ بغداد سے کہی ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ گائے بھی جانتی تھی غوث پاک وہ ہستی ہے، وہ عظیم الشان ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ غوث پاک نے پھر دین کا اتنا کام کیا، لقب کیا ملا؟ دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت بڑے ہی خوبصورت شعر میں غوث پاک کی شان کو بیان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی ہی بات کر دی ہے، سمجھے اس بات کو، اس شعر کی تشریح کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے 2 سمندر جاری فرمائے ہیں جو بظاہر ملے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں نہیں جا سکتا، ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں نہیں جا سکتا، ملے ہوئے سمندر۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔
آگے کیا فرمایا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جہاں وہ دو سمندر مل رہے ہیں وہاں سے اللہ رب العزت بڑے اور چھوٹے موتی پیدا فرما رہا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے اس کی تشریح سمجھے، ترجمہ سمجھے، مفہوم سمجھے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 11ویں والے پیر شہنشاہ بغداد، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں سے اللہ رب العزت قیمتی موتی پیدا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد کے جو والد گرامی ہے وہ امام حسن کی طرف سے ہے، آپ جو ہے وہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں پر دو سمندروں کا پانی ملتا ہے وہاں سے موتی نکلتے ہیں، اور جہاں پر امام حسن اور امام حسین کے فیضان کا سمندر ملے گا وہاں سے اللہ محی الدین کیوں نہیں پیدا فرمائے گا؟ وہاں سے بھی محی الدین نہیں آنا ہے، دین کو زندہ کرنے والے نہیں آنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب بیل نے کہا، گائے نے کہا سرکار غوث پاک سے کہ تم اس کام کے لیے نہیں ہو، واپس چلے جاؤ، سرکار غوث اعظم ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے واپس آئے، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، بچے تھے، گھر کی چھت پہ چڑھے، جیلان شہر ہے وہاں پر چھت پہ چڑھ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے اتنی نظر عطا فرمائی، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے 9 ذو الحج کا دن تھا، میدان عرفات میں حاجیوں کو حج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جب حج کرتا دیکھا لوگوں کو پھر دل میں محبت پیدا ہوئی علم دین حاصل کرنے کی، اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج دے بغداد شریف میں۔ ماں نے وجہ پوچھی تم علم دین کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو شہنشاہ بغداد نے ساری اپنی کہانی سنا دی کہ یہ میرے معاملات ہیں، مجھے آپ بغداد میں بھیج دے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ماں پہ بھی قربان جائیں، شہنشاہ بغداد کی ماں بھی عظمت و شانوں والی، آپ کے والد گرامی 80 دینار چھوڑ کے گئے تھے گھر میں، 2 بھائی تھے، 40 دینار ایک بیٹے کے لیے، 40 دینار سرکار غوث اعظم کے لیے۔ آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ 40 دینار سرکار غوث اعظم کو دیے، اور ساتھ یہ وعدہ بھی ایک لیا، اللہ میرے بیٹے مجھ سے ایک وعدہ کرو، ٹھیک ہے تم علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو لیکن مجھ سے یہ عہد کرو، وعدہ کرو تم جھوٹ کبھی نہیں بولو، ہمیشہ سچ بولو گے، جھوٹ کبھی نہیں بولو گے۔ شہنشاہ بغداد کی والدہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پر روانہ فرما دیا۔ آپ سرکار غوث پاک اس قافلے میں شامل ہوئے جو قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا، وہ جو قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وہ قافلہ جب مقام ہمدان پر پہنچا وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوٹتے ایک سپاہی جو ایک ڈاکو تھا وہ آ گیا شہنشاہ بغداد کے پاس، تمہارے پاس کچھ ہے؟ شہنشاہ بغداد نے آگے سے کہا ہاں ہے میرے پاس، 40 دینار ہے، سونے کے سکے ہیں میرے پاس۔ وہ جو ڈاکو تھا وہ ہنستا ہنستا مذاق سمجھ کے آگے چلا گیا۔ پھر ایک اور ڈاکو آ گیا، اس نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، 40 سونے کے سکے میرے پاس ہے۔ وہ بھی مذاق سمجھ کے آگے چلا گیا۔ پھر جب وہ دونوں اپنے بڑے ڈاکو کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے سرکار غوث اعظم کو بلوایا، اور جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، ڈاکوؤں کے سردار نے شہنشاہ بغداد سے کہا تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، تم جھوٹ بول کر اپنے 40 دینار کو بچا سکتے تھے، تم سچ بھی بول رہے ہو۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکوؤں کے سردار کو جو جملہ کہا وہ بڑا شاندار جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں گھر سے آتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ میں نے نہیں بولنا، ہمیشہ میں نے سچ بولنا ہے، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں، اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا عہد نبھا رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ بات سنی، یہ بات اس کے دل میں جا کے لگی، وہ روتا روتا کہنے لگا ایک تم ہو کہ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو، اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہے ہو، ایک ہم ہیں کہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نہیں پورا کر رہے۔ وہ رونا شروع ہو گیا، اور 60 وہ ڈاکو تھے، سب نے
शहंशाह बगदाद के हाथ पे तौबा कर ली और जितनों का माल लूटा था सबको वापस कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये है सच बोलने की बरकत। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं होती। इन बातों से हमें बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक आप देखिए हमें क्या मिलता है, दीन इस्लाम की इल्म दीन हासिल करने की कितनी अहमियत है। गौस पाक ने अपनी माँ को भी छोड़ा, अपने घर बार को भी छोड़ा, किस लिए छोड़ा? इल्म दीन हासिल करने के लिए। ये गौस पाक का लंगर है। आज जुम्मतुल मुबारक के आज इस मुबरकत वाले दिन में ये लंगर लेते जाए और अपना ज़हन बनाए, वक़्त निकाले दीन के लिए कि इंशाअल्लाह हम भी इल्म दीन हासिल करेंगे। हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। गौसे पाक ने इल्म दीन की खातिर अपना घर बार छोड़ दिया था। दूसरा काम, गौसे पाक की वालदा का अदल और इंसाफ देखें। 80 दिनार थे और उनका निस्फ किया, 40 एक बेटे के लिए, 40 दूसरे बेटे के लिए। गौसे पाक की माँ के इस किरदार से भी हमें सबक मिलता है। हमारी माएँ भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, एक बच्चे से ज़्यादा प्यार, एक बच्चे को ज़्यादा नवाजना, दूसरा बच्चा बेचारा मूवी देखता रहता है। इंसाफ घर से शुरू होता है, घर में ही नाइंसाफ़ी हो रही है बच्चों के साथ। सरकार गौसे आज़म की वालदा का किरदार हमें कितना खूबसूरत सबक दे रहा है, कितना प्यारा हमें सबक दे रहा है। और तीसरा सबक इस बात से हमें यह भी हासिल होता है, माँ बाप को चाहिए कि हर वक्त अपने बच्चों को अच्छी बातों की तलकीन करते रहे। बेटा हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये है हकीकत में 11वीं शरीफ। ये है कि हम जब सरकार गौसे आज़म के सच्चे मानने वाले बन जाएंगे, हम सरकार गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने शुरू कर देंगे। शहंशाह बगदाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान अता फरमाई है। आगे चलिए, शहंशाह बगदाद में जाते हैं। 9 साल वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। 9 साल तालीम हासिल करने के बाद 25 साल जंगलों में निकल जाते हैं। 25 साल रियाजत, मुजाहदे, इबादतें कर रहे हैं जंगल में जाकर। 25 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुम खिताब क्यों नहीं करते लोगों को, तुम बयान क्यों नहीं करते? गौस पाक अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ। बगदाद वाले बड़े फसीह लोग हैं, बड़ी उनकी फसीह ज़बान अरबी है, मैं उनके सामने कैसे बयान कर सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहंशाह बगदाद के मुँह में 7 मरतबा अपना लवाब दहन डाल दिया। कितनी मरतबा? 7 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लवाब दहन डाला। सरकार के बाद मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने 6 मरतबा लवाब दहन डाला। आपने पूछा जी आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? हज़रत अली कहने लगे सरकार के अदब की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से। मेरे भाइयों, फिर सरकार गौसे आज़म आप खुद अंदाजा लगाए कैसा बयान फरमाते होंगे, जिन पर नजर हो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन पे नजर हो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की, वो कैसा शानदार बयान करते होंगे। इतना शानदार बयान करते थे, 70,000 का मजमा होता था। जितनी आवाज पहले बंदे को आती थी उतनी ही आवाज आखिरी बंदे तक भी जाया करती थी। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाब दहन की बरकतें। सरकार गौसे आज़म के पास बड़े बड़े सवाल करने आया करते थे। हजरत अबू बकर इमाद रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। वो एक मरतबा मुताला कर रहे थे, मुताला करते करते दीन के किसी मसले में उनको शक हुआ। वो कहने लगे मैं शहंशाह बगदाद की बारगाह में जाता हूँ, जब उनकी महफिल होगी, मैंने सुना है वो दिलों के हालात जानते हैं और दिल में जो सवाल हो उसका जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ जाता हूँ ये अपने दिल का शक लेकर, हो सकता है मेरा मसला भी हल हो जाए। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में जब गए, सरकार गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे। सुने ज़रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे कितनी शानों वाले अपने महबूब सरकार गौसे आज़म अता फरमाए। सुने शान सरकार गौसे आज़म की। सरकार गौसे आज़म बयान फरमा रहे हैं, वो आए महफिल में आके बैठ गए। उनके दिल में जो शक था शहंशाह बगदाद ने जान लिया। शहंशाह बगदाद ने खिताब के दौरान इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, हमारा वही अकीदा है जो सरकार के सहाबा का अकीदा था और बुजुर्गान दीन का अकीदा था।
اب وہ جو محفل میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے شک کا جواب تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے اتفاقاً سرکار کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا ہو، میرے لیے نہ ہو۔ دل میں خیال آیا، شہنشاہ بغداد نے ان کے دل کے اس خیال کو بھی جان لیا۔ وہ کہتے ہیں پھر شہنشاہ بغداد نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو سرکار کے صحابہ کا عقیدہ تھا، بزرگان دین کا عقیدہ تھا۔ وہ کہنے لگے تھا تو میرے شک کا جواب، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، خطیب جب بیان کرتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اتفاقاً شہنشاہ بغداد نے میری طرف نظر کر لی ہو۔ شہنشاہ بغداد نے اس کے دل کے اس خیال کو بھی جان لیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر اس کا نام لیا، کہنے لگے اوے ابو بکر، میں تم سے کہہ رہا ہوں ہمارا وہ عقیدہ ہے جو سرکار کے صحابہ کا عقیدہ تھا، بزرگان دین کا عقیدہ تھا۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کچھ پتا نہیں ہے، میرے بھائیوں سرکار کے جو غلام ہیں ان کی یہ شان ہے کہ وہ دلوں کے حالات کو جان لیتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بڑی ہی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک مائی اپنا بیٹا لے آئی غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ کچھ دنوں بعد جب مائی آئی، اس نے دیکھا اپنے بیٹے کو کمزور دبلا پتلا، اور وہ پریشان ہوگی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی، سرکار غوث اعظم مرغی کھا رہے تھے اور سامنے ہڈیاں تھیں۔ وہ مائی کہنے لگی واہ یہ کیا بات ہے، میرا بیٹا بھوک سے کمزور ہو چکا ہے اور آپ مرغیاں کھا رہے ہیں۔ شہنشاہ بغداد نے ان ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ یہ کہا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم۔ آپ نے اس مرغی کی ہڈیوں کو حکم دیا کھڑی ہو جا، اس کے حکم سے کھڑی ہو جا جو وہ سیدھا ہڈیوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ مرغی اسی وقت اٹھی، اٹھ کے چلنا پھرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اس بچے کی والدہ سے فرمایا سن میری بات، جب تیرا بچہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا وہ بھی مرغیاں ہی کھایا کرے گا، وہ بھی مرغیاں ہی کھایا کرے گا۔ سرکار غوث اعظم کی مجلس لگی ہے، ایک چیل آتی ہے بار بار اوپر سے گزر جاتی ہے، شور مچاتی ہے۔ شہنشاہ بغداد نے جب دیکھا، آپ نے ہوا کو حکم دیا ہوا اس کو پکڑ لے۔ ہوا نے چیل کو پکڑا، چیل نیچے گری اور مر گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی، شہنشاہ بغداد نے اس چیل کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ پاک نے اس چیل کو زندہ کر دیا، وہ دوبارہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی۔ اس لیے تو سلطان بہو فرماتے ہیں نا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی اوتھے اچیاں لمبیاں چیلا ہوں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا نالے کرسا میرا میرا ہوں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا نالے رالسا سنگ فقیرہ ہوں۔ شہنشاہ بغداد کا گزر ایک دریا سے ہو رہا تھا، دریا کے پاس ایک 90 سال کی مائی ہے، رو رہی ہے۔ آپ کے خلیفہ نے بتایا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی شادی ہوئی، وہ اپنی دلہن اور براتیوں کو لے کر اس دریا سے آ رہا تھا، کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ اب یہ مائی 12 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، آپ کا خلیفہ کہنے لگا مائی کیا کرتی ہے، روزانہ آتی ہے دریا کے کنارے، بیٹے کا غم اس کو اتنا ہے، روتی ہے، رو رو کر بارات کا انتظار کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم سے مائی کا دکھ دیکھا نہ گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دی، آپ کی دعا کی برکت سے کشتی اپنے پورے ساز و سامان سمیت، دولہا اور دلہن سمیت، سارے براتیوں سمیت پانی کے اوپر نظر آنا شروع ہو گئی اور آتے آتے کنارے پہ پہنچ گئی۔ 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی، ہم یہی تو کہتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پہ لکھ دینا نام لیوا غوث اعظم کا۔ قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا
طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ ارے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ولی کے ساتھ نسبت رکھنا دنیا میں بھی ہر بلا مصیبت سے نجات ہے، آخرت میں نجات ہی نجات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، نسبت کے ساتھ ساتھ، اگر ہم اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پر عمل بھی کر لیں پھر تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت شہنشاہ بغداد کے درجے بلند فرمائے، ان کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب